ہے وہ کرکٹ کی بات تھی, کھیل کی بات تھی. یہ کھیل نہیں ہے. یہاں ملک کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے دوبارہ. یہاں ملک کا مستقبل سٹیک پر ہے. یہاں پہ بھی ایک جوڈیشل ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. بالکل بجا کہہ رہے ہیں آپ. لیکن حامد صاحب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے, اس فیصلے کا اوور آل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. جس سچویشن میں آج ہم گرفتار ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو سیریز آف سوئسائڈ بامبنگ چل رہی ہیں, ایوری تھنگ ول بی افیکٹڈ بائی دس ڈیسیژن. میرے خیال سے یہ وقت ہے صدر صاحب کے لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ساتھ بیٹھ کے پوری صورتحال کو ریویو کریں. انہیں مدد ملے گی اگر وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کریں اس فیصلے سے, ٹو اوور کم جو پورا کرائسس ہم ایک دیکھ رہے ہیں, جو ملک کی بقا جو ہے وہ سٹیک پر ہے, اس میں مدد ملے گی اگر اس فیصلے کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تسلیم کیا جائے. جسٹس طارق صاحب, یہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت اس پر مثبت اثرات بھی ڈال سکتا ہے, ریلیف دے سکتا ہے ان لوگوں کو جو کہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں, جو کہ سوسائڈ اٹیکس کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سر. دیکھیں نا, گزارش یہ ہے, میں عرض یہ کروں کہ یہ جو 4.25 ماہ سے یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے جو ایجیٹیشن کر رہے تھے, ایز اے میٹر آف فیکٹ ایجیٹیشن کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس ملک میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, ہمارے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ نہیں کیا جا سکتا, تو ہم جائیں تو جائیں کہاں, انصاف کہاں سے لیں, انصاف ملتا ہے عدالتوں سے. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ جس عدالت کا چیف جسٹس جو ہے اس کے ساتھ خود انصاف نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا انصاف ملے گا. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ آزاد ہوئی ہے, ان کو انصاف ملا ہے, تو یہ ان کی امید بھی ہوئی ہے, ان کو ملی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اور مثال کے طور پر فنڈامنٹل رائٹس جو ہے جن کے سلب کیے جا رہے ہیں یا قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ان سے جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا, تو اب جو ہے سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں آج کے بعد خاص طور پر دیکھیں, عدلیہ کی آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ عدلیہ نے آزادی حاصل کر لی اپنی حد تک, نہیں. عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ 16 کروڑ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, جس کی عدلیہ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے, یہ ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو دے اور وہ یہ اس بات کو انشور کرے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہ ہو. یہ بات آپ مانیں گے کہ جسٹس رانا بھگوان داس نے ٹیلی ویژن پر پوری قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیں گے؟ 2 دفعہ کہا تھا. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. انہوں نے وعدہ پورا کیا. ایک دفعہ جب کراچی میں لینڈ کر کے پہلی مرتبہ کہا اور دوسری دفعہ یہاں بھی کہا. اور سچی بات میں بتاؤں, لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ کون سی خوشخبری دے. اور میں رانا بھگوان داس صاحب کے بارے میں ایک اور بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ رانا بھگوان داس صاحب جب چیف جسٹس بنے تو جتنا بھی انہوں نے اپنا ایکٹنگ چیف جسٹس بنے, جتنا بھی انہوں نے عرصہ گزارا, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے, وہ چاہتے تو یہ 13 رکنی بینچ نہ بنتا. مطلب دیکھیں نہیں, وہ تو خیر کوئی نہیں, وہ تو ضروری نہیں ہے. یہ ذرا ہمیں بتائیے نا. انہوں نے نہیں بنایا, یہ جانتے ہیں, وہ تو 5 رکنی بینچ انہوں نے بنایا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ فل بینچ. لیکن بات یہ اس کا یہ کریڈٹ جو ہے اگر دینا ہے تو جسٹس بوٹر کو, جی وہ ٹھیک ہے, جن کی سربراہی میں انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے 2 کام اچھا کیے. جسٹس بوٹر کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں؟ دینا چاہیے 2 وجہ سے. ایک بات اور جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ کہ ایک گریس مارجن اور میرے خیال سے پورا کریڈٹ دینا چاہیے جو حکومت کی طرف سے لائرز تھے, جن میں ملک صاحب بھی شامل ہیں, کہ جہاں جہاں دیکھا گیا کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے یا فلاز ہیں اس میں, وہاں کنسیڈ بھی کیا ہے. میرے خیال سے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اسپرٹ کی بات ہے. یہ دونوں طرف کے جو کھلاڑی تھے یہ میدان میں اترے ہوئے تھے, کسی کا کوئی پرانی ہسٹری یا پرانا کوئی باعث نہیں تھا, دونوں اپنے اپنے آرگومنٹس پر چل رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ان دا پروسیس آف دا پروسیڈنگس, آپ اگر غور کریں, خود آپ بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے رہے, تو انہوں نے وہاں گریس ضرور دکھائی. مثال کے طور پہ وہ جو 2 مس کنڈکٹ کے چارجز واپس ہو جانے سے ججمنٹ کلیئر ہو گئی تھی, جو ذرا سے وزڈم رکھتے ہیں ان کے نزدیک دا کیس ہیڈ گون وین دوز 2 clauses were withdrawn. میرے خیال سے ملک صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے, وہ کنسیڈ کرنا آسان فیصلہ نہیں تھا. جی, تو اس میں ایک سوال اور بھی ہے, پہلے بھی ہم نے اٹھایا تھا. بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے ملک صاحب کہ وہ جو کچھ ایفیڈیوٹس داخل کیے گئے تھے, خاص طور پہ ڈی جی ایم آئی کا, کہ جی چیف جسٹس صاحب مجھے بلاتے تھے اور مجھے بہت سی میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے جناب کہ یہ آپ پارلیمنٹ ختم کریں اور میری نگرانی میں آپ نئے الیکشن کروا دیں, تو اب وہ ایفیڈیوٹس جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کیوں اہمیت نہیں دی سپریم کورٹ نے؟ اس کی بات اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ریزن ضروری تھا فیصلے میں. اگر وہ فیصلے میں ہوتا کہ ہم ایفیڈیوٹ نہیں مان رہے تو میں آپ کا اس سوال کا جواب دیتا. ایفیڈیوٹس پہ انہوں نے ابھی کوئی رولنگ نہیں دی. اس میں بھی یہ بخاری صاحب کی ایک بات میں بالکل درست کہوں گا اور انہوں نے کہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں
یہ بات واقعی اپریشیٹ کرنے والی ہے. اور مجھے تو بخاری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، شاید اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، مگر میں پیرزادہ میرا خیال ہے وہ اصولی بات کر رہے ہیں، وہ دوستی نہیں میں نہیں ویسے میں آپ کو، مگر پیرزادہ صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. شریف الدین پیرزادہ صاحب انہوں نے بھی ایڈوائز یہ کیا. اب آپ یہ بات کریں، اعتزاز صاحب یہاں پہ ہے نہیں، ورنہ وہ یہاں پہ فوراً جواب دیتے آپ کو. آپ کو بڑے مزے کی بات کہوں، اعتزاز صاحب نے مجھے کورٹ میں، میں جب پیرزادہ صاحب کی، میں دل سے ان کی، مجھے کچھ چیزیں ان کے متعلق پتہ ہیں، وہ یہ جو لوگ آپ لوگ نہیں جانتے، آپ بھی شاید نہیں جانتے. نہیں میں نہیں بتانا چاہتا، ذاتی سی باتیں ہیں ان کی. وہ ان کو ایک آدمی کو موجود بھی نہیں ہے میں ان کی تعریف، مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رمدے صاحب نے مجھے کورٹ میں جو کہا وہ میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہو تو اس کی سے ہماری دوستی بھی ہے، رمدے صاحب اچھے آدمی بھی ہیں، نیک آدمی ہیں. ان کا تم پیرزادہ صاحب کے حق میں ہو کہ اس کے خلاف ہو؟ میں تو ان کے حق میں، ان کو آپ بات کرتے ان کی تعریف کرتے ہیں تو آج شروع ہو جاتا تم ان کا نام مگر یہ احمد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو ملک صاحب نے یہ بات کہی کہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہاں فلاز ہے، میرے خیال سے وہاں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں فیصلہ آبجیکٹولی یہ ہونا تھا کہ ریفرنس درست تھا یا نہیں، چیف جسٹس کو چھٹی پر جبری رخصت پر ٹھیک بھیجا گیا تھا یا غلط. آبجیکٹو فیصلے تو کیٹیگورک ہیں. لیکن بخاری صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی دو بڑی ہی اہم پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے باسز نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان دونوں ایفیڈیوٹس کو نگیٹ کر رہا ہے. یہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں پتہ نہیں وہ گئے بھی ہیں یا نہیں. حامد صاحب پہلی غلطی تو یہ تھی کہ ایک اس نوعیت کے کیس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز کو ڈریگ کیا جائے. میرے خیال سے دا فنڈامنٹل مسٹیک جو ہے وہ یہ تھی، نہیں ڈریگ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ملک کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں یا اینٹی ABCD ہوتے ہیں. ان کا کام اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں آئی تھنک یہ غلطی آج یا کل ریگریٹ کی جائے گی، اور اس سے ان کے رولز پر اتنا اثر پڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری ایک گزارش ہے، امریکہ جیسا ملک جس کی CIA دنیا جہان میں ہنگامے مچائے ہوئے ہے، را جس نے اس ریجن میں کبھی پیس ہونے نہیں دیا نہ ہونے دے گی، کبھی آپ نے سنا کہ اس طریقے سے ان کے انٹیلیجنس اتنے فلاز ہیں، اتنی غلطیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ان کا پریس ٹرائل ہو یا ان کو پبلک لیول کے اوپر آ کے بے عزت کیا جائے؟ ایک بات آپ بتائیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں تو اس چیز میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا بلکہ نام بھی نہیں آنا چاہیے. انٹیلیجنس وہ پبلک کنزمپشن کے لیے. پرابلم تب پیدا ہوئی تھی جب چیف جسٹس پاکستان نے اپنا ایفیڈیوٹ دے کے ان کو نیم کیا. اچھا، اب یہ مجبوری تھی ان کی، کوئی چیف جسٹس نے ان کو نیم کیا. چیف جسٹس پوچھ لیجیے. اس لیے کہ جس وقت یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا تو وہ موجود تھے. اصل پوائنٹ جہاں سے بخاری صاحب کی بات درست ہے، جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت انٹیلیجنسی کے جو انچارج ہیں ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا. اصل برائی تو وہاں سے شروع ہوئی، اصل خرابی وہاں سے شروع ہوئی. برائی میرے خیال سے میرے لیے زیادہ اسٹرانگ لفظ ہے. خرابی وہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے اگر اپنا فیڈ بیک دیا بھی تھا پریزیڈنٹ صاحب کو، دیٹ از فار دا بینیفٹ آف دا پریزیڈنٹ، دیٹ از ناٹ فار دا پبلک. بخاری صاحب اب یہ بتائیں جلدی ہمیں کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں 2 ہفتے میں، 2 مہینے میں، 2 سال میں، ہاں پاکستان میں اب ہمیں خاص طور پہ جوڈیشری کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ کیا ہم نے وہ منزل پا لی ہے آج کے فیصلے کے ذریعے جس کے خواب ہم دیکھتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. ہم نے اس منزل کی طرف پہلا قدم رکھا ہے، لیکن جیسا ماؤ نے کہا تھا کہ if you have to travel 1000 miles, what is important is the first step. میرے خیال سے آج پہلا قدم ہم نے اس منزل کے حصول کی طرف اٹھایا ہے جس کی بات آپ پوچھ رہے ہیں. لہذا حکومت پر، جوڈیشری پر اور عوام الناس پر، سب پر ذمہ داری ہے. اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. ان سب کو ذمہ داری سے چلنا ہوگا تب وہ منزل ملے گی. یہ بات درست ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد کم از کم یہ جو عدالتی بحران ہے ختم ہو گیا. چیف جسٹس افتخار چودھری اپنے دفتر تک محدود ہو گئے اور آئندہ کسی جلوس کو لیڈ نہیں کر سکتے. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. سب کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ حکومت کس طرح سے ریئیکٹ کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہمیں فیصلہ قبول ہے. میں نے پڑھ لیا. وزیر قانون صاحب کہتے ہیں صدر صاحب 3 دن پہلے ایڈیٹرز کو بتا چکے ہیں کہ ہم گریسفلی یہ فیصلہ، لیکن کہنا اور اس پر عمل کرنا، دے ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. اچھا، وہ اگر اکارڈنگلی ایکٹ کریں گے تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ فیل کرتا ہوں، وہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ صورتحال امپروو ہوگی، بہتر ہوگی. جسٹس طارق صاحب، کیا آئندہ کوئی گنجائش موجود ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کسی جلوس کو لیڈ کریں؟ نہیں.
اب ختم. ہی از اے چیف جسٹس. اب آپ کا اور ان کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں گیا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے جانا ہے. ختم. میں جو ہے آخری ملاقات